ہم عزت کو جلال گے جو قدرت والا ہے، جو حشمت والا ہے. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. آپ کو معلوم ہے پچھلے 4 سنگے ہم نے روح کی کتاب کی اسٹڈی کی، اور جب میں اس سنگے کے سرمن کے لیے دعا کر رہا تھا I was struggling and praying کہ خدا تو کیا چاہتا ہے میں شیئر کروں. And the Lord put on my heart. خدا نے جو پیغام میرے دل پر رکھا ہے، اور یہ بڑا دیکھنے کو سمپل ہے، لیکن جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، میڈیٹیٹ کر رہا تھا، it looked really very rich. اور میں کہا خدا help me to explain تاکہ میں بہتر طور سے تیرے کلام کو بیان کر سکوں. آج ہم لوکا کی انجیل کو کھولیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب. لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 4 آیت سے دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 4 آیت سے. اور آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اپنی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے دیکھیں گے خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے. اگر آپ نے نکال لیا تو بولیے گا آمین. اوکے، 4 آیت میں چاہتا ہوں اگر ہم سب مل کے پڑھیں that will be good. 1 2 3 go. پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے. I love that. کہاں سے جی؟ اس کے پاس چلے آتے کہ اس نے تمثیل میں کہا. 5ویں آیت. ایک بونے والا اپنے بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور رونگا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور رک کر سوکھ گیا اس لیے کہ اس کو کڑی نہ پہنچی. 7ویں آیت. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھا کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا. یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے. آمین. 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا یہ تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا تم کو خدا کی بھاشا کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے. 11ویں آیت بھی اس میں ایکسپلینیشن ہے. اوکے، 11ویں آیت. وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا. So what is the seed? بیج کیا ہے جی؟ بیج کیا ہے؟ بیج کیا ہے؟ اوکے، یہ تمثیل کیا ہے؟ بیج خدا کا. 12ویں آیت. راہ کے کنارے وہ ہے جنہوں نے، تو کیا ہوا؟ پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے ذہن سے چھین کر لے جاتا ہے. ذہن سے. امیزنگ. ڈیول کہاں اسیس کرتا ہے اور کس چیز کو چراتا ہے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیوں چراتا ہے؟ what the reason؟ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر. So why the devil steal? Why he snatch? وہ کیوں دلوں سے کلام کو چھیننا چاہتا ہے یا چھینتا ہے؟ The purpose تاکہ لوگ نجات. اچھا، یہاں یسوع نے یہ نہیں کہا تاکہ لوگ برکت نہ پائیں. ہلو، واچ. یسوع نے یہ نہیں کہا تاکہ وہ اس لیے کلام چرا لیتا ہے تاکہ لوگ برکت. یہ یسوع نے کہا، بلکہ کیا کہا؟ تاکہ. سو واٹ از دا فوکس؟ اب سنیے گا مسیح کا کلام کے پیچھے کیا پرپز ہے اور ابلیس کا چرانے کا کیا پرپز ہے. اوکے، آگے کیا لکھا ہے؟ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو لیکن مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر. او واہ، کتنے عرصے تک؟ اچھا، کتنے ایماندار ہیں جن کا ایمان فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، لانگ ٹرم نہیں ہوتا. اوکے،
جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا مائی گڈنس مجھے کو 3-4 سنڈے لگ سکتے اسی تمثیل پر ٹیچ کرنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا کم وقت میں میں اس کو بہتر کو سے خدا کی مدد سے آپ تک پہنچا سکوں. مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت اچھا قبول انہوں نے کیسے کیا ہے؟ بھائی جی آج کی آپ کی منگاگی واہ واہ واہ، ویری بلیسڈ سرمن، ویری پاورفل سرمن. خوشی سے انہوں نے کیا کیا جی؟ تو کتنے دن تک رکھا؟ اچھا جو کوئی مہمان آئے گا دو دن کے خوشی ہوں گی کے بعد جو جی ہوں جانا کیوں؟ اوکے آگے کیا لکھا ہے 14ویں آیت، اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ کون سے جنہوں نے سنا لیکن ہوتے وہ اونچی آواز میں 1 2 3 اس زندگی کی نمبر 1 کس کی وجہ اور واچ نیکسٹ اور ڈالر کی او مائی گڈنس ڈالر کی پھنس اور ان کا پھل. سو میرا ایمان ہے کہ آپ سب روحانی لوگ ہیں، آپ میں سے کسی کو ڈالر کو عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. آپ اور میں نہ پیسے کے بارے سوچ کے ہیں، نہ فکر مند ہو کے ہیں، نہ کبھی اچھا اس ڈزنٹ مین کہ مجھے آپ کو کام نہیں کرنا. اوکے سو میں کوشش کروں گا. اچھا آج پہلے کو ہم بڑی دعا کرتے ہیں کہ خدا کا کلام 30 گنا 60 گنا اور کتنا پھل رہا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم وی ہیو نو انڈرسٹینڈنگ، ہم سمجھ نہیں پاتے واٹ ڈز مین. اور آخری آیت 15ویں آیت، مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر ان کا نیک دل میں او مائی کون سے دل میں جی؟ اچھا میں سوچ رہا ہوں واٹ ڈز مین نیک دل کون سا ہے؟ کون سا دل؟ نیک دل میں واہ اور صبر سے آمین. سو آج کچھ دیر کے لیے میں اور آپ اس تمثیل سے سیکھیں گے what does mean کہ اس تمثیل کا مطلب کیا ہے نمبر 1 اور خدا مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے. اور جب خدا نے مجھے یہ میسیج دیا میں نے یہ دعا کی خدا میری اور اپنے لوگوں کی مدد کرنا تاکہ ہم میں سننے والے نہ ہوں اس پر عمل کرنے والے ہوں اس کو سمجھنے والے ہوں. اور میری دعا ہے کہ آج صبح خدا میری اور آپ کی مدد کرے تاکہ میں اور آپ اس کلام کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں جان سکیں اور کہاں رکھ سکیں دل میں. اوکے سو یسوع کے بارے کیا لکھا ہے؟ اگر آپ 8ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے یسوع منادی کرتا تھا، خدا کی خوشخبری سناتا، شہر شہر گاؤں گاؤں میں وہ پھرتا تھا، لوگوں کو چنگا کرتا، ان کی بدوئیں نکالتا تھا. اور 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیوں ایک بڑی بھیڑ یسوع کے پاس کیوں جمع ہوئی؟ سو آپ کو پہلی اور تیسری آیت میں اس کی وجہ ملے گی کہ لوگ کیوں یسوع کے پاس آ رہے تھے. اور اس کی وجہ کیا کہ نمبر 1 وہ خوشخبری کی کیا کر رہا تھا. اچھا آج بہت سارے خدام، بہت سارے پریچر، بہت سارے چرچز اور منسٹریوں کا فوکس ہیلنگ ہے نہ کہ خوشخبری ہے. ان کا فوکس صرف بلیسنگ ہے نہ کہ خوشخبری ہے. لیکن اگر میں اور آپ یسوع کی زمینی خدمت پہ غور کریں تو یسوع جہاں گیا اس کا فوکس سب سے پہلے خوشخبری کی منادی تھی. So what we learn as a preacher خدا کے خدام ہوتے ہوئے ایماندار ہوتے ہوئے کلیسیا ہوتے ہوئے میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خوشخبری سنانے والے ہوں. لیکن آج موسٹلی منسٹریوں کا فوکس کیا ہے؟ ہیلنگ، بلیسنگ، کیا خیال ہے؟ لیکن آف کورس ایک اس کا پارٹ ہیلنگ شفا دینا،
भगोए निकाले, ये मसीह की खिदमत का एक हिस्सा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं था. सो कीप इन योर माइंड, क्योंकि बहुत सारे लोग उन जगहों पे जाना बहुत पसंद करते हैं जी, वहाँ बड़ी हीलिंग है. सो मैं इस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता. सो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ क्यों एक बड़ी भीड़ यीशु के पास जमा हुई. और क्या लिखा है, फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास. अच्छा, कितनी दफा हम ये सोचते हैं कि खागम या खुदा हमारे पास चल के आए. सो व्हाट वी लर्न, नंबर वन लेसन, यीशु उनके पास नहीं गया, लोग यीशु के पास चल के आए. सो व्हाट इज द लेसन, कि मुझे और आपको उसके पास जाने की क्या है, जरूरत है. ओके, सो फिर उसके बाद यीशु ने उस भीड़ को देखा और तमसील में बात की. सो नंबर वन, आपको इस पैसेज में 4 किस्म की जमीन नजर आएगी. कितनी किस्म की? 4 किस्म की. सो मसीह ने जब तमसील में बात की, ही टीच अस 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सोल, 4 किस्म की जमीन. तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप इनमें से कौन सी जमीन बनना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? जो 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना लाएगी. तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे आवाज नहीं आई. तो फिर आप कितना फल ला रहे हैं? हेलो, आप कितने सालों से खुदा का कलाम सुन रहे हैं? शायद सुना भी रहे हैं. सो सिर्फ सुनना और सुनाना ही काफी नहीं है, मुझे और आपको ये देखना होगा हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं. ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी. 3 दोस्त शिकार के लिए गए. एक डॉक्टर था, उनमें से एक वकील था, एक पास्टर था. ये तीनों दोस्त थे और तीनों शिकार करने के लिए चले गए. और जब शिकार उनके सामने आया तो तीनों ने इकट्ठे फायर खोल दिया. जब तीनों ने फायर खोला तो शिकार मर गया और तीनों भागे गए. अब उनमें ये बहस हो गई थी कि ये मेरी गोली से मारा है. सो एक शख्स को उनके पास आ गया तो उन्होंने कहा, कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं ये बताने में जो हकीकी शिकारी था कि ये किस शिकार से ये जो हिरन है ये हलाक हुई है. तो शख्स ने कहा, यस मैं आपकी मदद कर सकता हूं. सो उसने जब उस शिकार का मुआयना किया कि इसको गोली कहाँ लगी और ये कैसे हलाक हुआ, तो उसने पूछा आपका पेशा क्या है. एक ने कहा जी मैं डॉक्टर हूं, एक ने कहा जी मैं वकील हूं, किसने कहा जी मैं पास्टर हूं. तो शिकारी ने कहा ये जो पागल है इसकी गोली से शिकार मरा है. तो उन्होंने कहा जी ये आपने कैसे कहा. उसने कहा क्योंकि इसके एक कान में से लगा था, दूसरे कान से. हेलो, समझ आई है? सो वो शिकार किसकी गोली से मरा? क्योंकि उसके एक कान से. सो बास दफा प्रीचर कलाम सुना के लोग एक कान से सुनते हैं. अगर मैं आपको ये पूछूं पिछले 4 संडे आपने क्या रूह से सीखा है, सो मेरा ख्याल है 1 घंटा सोचने पे लग जाएगा. अगर मैं आपको सिंपल यही पूछ लूं कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था, सो मुश्किल हो जाएगी कि नहीं? हाँ, सिंपल. सो यीशु ने जब ये तमसील की, सो अंदाजा करें यीशु किन को प्रीच और टीच कर रहा है? हाँ? भीड़ को. नंबर 1, मसीह की ऑडियंस कौन थी? बिग भीड़. तो यीशु का दिस इज अ गुड टाइम अ क्रूसेड. सो अब मैं इनको हील करूंगा. यीशु का नो इट्स टाइम टू टीच. सो यीशु ने जब उनको टीच करना शुरू किया तो कैसे टीच किया? तमसील में. सो यीशु ने क्या कहा? एक बोने वाला अपना. सो यीशु ने नंबर 1 व्हाट वी लर्न, मैं और आप क्या सीखते हैं? यीशु ने इस तमसील में कितनी जमीनों का जिक्र किया है? 4. नंबर 2, अगर आपको जमीन मिल जाए और आप किसान का पेशा अख्तियार करें या ठेके पर जमीन ले लें, तो आप जब बीज बोएंगे तो आप 4 किस्म का बीज बोएंगे या 1 किस्म का ही बीज बोएंगे? 1 किस्म का. कभी किसी ने ये कहा कि जी ये बीज 30% फल देगा,
یہ 60% پھل دے گا, یہ 100% دے گا. کیا کبھی ایسا کسان نے کیا؟ سو بیج کی کوالٹی اور اس کی کوالٹی ایک ہے. سنیے گا, زندگی بیج میں ہے. زندگی کس میں ہے؟ اس لیے پترس نے کہا کلام کا تخم تم میں بویا گیا ہے. سو بیج میں کیا ہے؟ زندگی ہے. بیج میں کیا ہے؟ سو بیج جہاں بویا جاتا ہے وہاں سے کیا نکلتی ہے؟ زندگی. اچھا, اب یہاں بیج کی کوالٹی کا ذکر ہو رہا ہے یا زمین کی کوالٹی؟ زمین کی. سو آج میں اور آپ جلدی سے سیکھیں گے کہ میں اور آپ کیسی زمین ہیں, اور مجھے اور آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ میں اچھی زمین ہوں یا سخت زمین ہوں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ جب کلام کی مناظروں کے کو بجائے کلام دو جگہوں پہ جا کر, listen me carefully, کلام دو جگہوں پہ موصلی جا کر, نمبر 1 آپ کے ہیڈ میں یا آپ کے پڑوسی میں. جو کلام ہوں گا سی سب کا پہلے کنگوں بھی ہیں گیا ایک واسطے سی. سو کلام کہاں کہاں جا کر موصلی؟ آپ کے دماغ میں. اور دوسرا یہ جگہ آج پاگلی ہیں گلا کی کیا سب بالکل ہو گیا سے سا, لیکن بجائے وہ ہیڈ میں جائے, بجائے وہ پڑوسی میں جائے, ضرورت ہے کلام کا بیج میرے اور آپ کے دل میں جائے. خدا, میں ایک دن دعا کرا کہ خدا نے میرے ساتھ بات کی. I was praying اور میں کسی چرچ کے لیے کلام مانگ رہا تھا. خدا نے مجھے ایک بات کہی, خدا کا جو ہیڈ سے کلام نکلتا ہے وہ ہیڈ میں جاتا ہے. Lot of study, good. Lot of scripture, good. لیکن سنیے گا, جو خدا دل میں کلام ڈالتا ہے وہ دلوں میں اترتا ہے. So what we learn, یسوع نے جب یہ تمثیل کہی تو لکھا ہے ایک بونے والا. کتنے بونے والے؟ ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت. So what is God's seed? بیج کیا ہے جی؟ خدا کا کلام. اوکے, تو کیا ہوا جب وہ بیج بونے نکلا؟ سو اس کا کیا مطلب؟ بونے والا کون ہے؟ A preacher. سو میں بڑے سمپل آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں. بونے والا کون ہے؟ پریچر. سو پریچر کیا نکلنا ہے بونے کے لیے؟ کلام. کلام کا اگر آپ واس کی کتاب پڑھیں تو اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے صبح کو بھی بیج بو اور شام کو, کیونکہ تو نہیں جانتا کون سا پھل لے آئے. پریچ مارننگ, پریچ ایوننگ. صبح بھی منادی کر, شام کی بھی منادی کر, کیونکہ تو نہیں جانتا کون سا پھل لے کر آئے. سو بونے والا کون ہے جی؟ پریچر. اور وہ کیا بونے کے لیے نکلا؟ بیج. اور جب وہ بیج بونے نکلا سو سب سے پہلے کہاں گرا جی؟ کچھ. کتنا؟ کچھ راہ کے گرا اور ہوا کے پرندے. سو نمبر 1 بیج بونے. آپ کو معلوم ہے جب کسان بیج پھینکتا ہے تو کیسے پھینکتا ہے؟ سو ہی ڈزنٹ نو کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جب اس نے بیج بویا تو کچھ اس میں سے کچھ کہاں گر گیا؟ تو ہوا کیا؟ جب راہ کے کنارے گرا, نمبر 1 کیا کیا گیا؟ What does mean? وہ پاؤں کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سو یہ ہوا کے پرندے کون سے ہیں؟ Who is that bird? Listen me carefully. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, جاننے کی کوشش کی ہے یہ ہوا کے پرندے کو ہے؟ That's the devil. یہ ابلیس ہے جو خدا کے کلام کو ہمیشہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو ابلیس ہمیشہ کس چیز پر؟ وہ آپ کی صرف پراپرٹیوں پر, آپ کے بینک بیلنس پر اٹیک نہیں کرتا. سب سے پہلا اس کا حملہ خدا کے کلام پر ہوتا ہے. لیکن ہم نے ابلیس کو کیا سمجھا؟ ہمیشہ وہ سے چراتا ہے, وہ ہماری اچھی جاب کو لے لیتا ہے, وہ ہمارا رام لے لیتا ہے. لیکن سب سے پہلے ابلیس اگر کسی چیز کو چرانے کی کوشش کرتا ہے یا نکالنے کی یا چگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام, جس کی بات کا میں اور آپ ویلیو نہیں کرتے. ہلو,
ہم میں سے کتنے ہیں جن کو خدا کے کلام سے محبت ہے؟ میں نہیں چاہوں گا آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، یہ آپ کو اور خدا کو معلوم ہے۔ ہم خدا کے کلام کی کتنی، ہاں ہمیں یہ برا لگتا ہے کہ اگر کوئی زمین پر کیا رکھ دے، اگر میں اچانک زمین پر بائبل رکھ دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ میرے بارے کیا سوچیں گے؟ ہیلو، مجھے آپ کا جواب چاہیے، کیسا لگے گا آپ کو؟ برا لگے گا۔ لیکن سنیے گا، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر سنگ کلام کو پاؤں کے نیچے رونگ رہے ہیں؟ ہیلو، وہ کلام کو پاؤں کے، کیا مطلب ہے؟ جب وہ سن کر اس کو سیف نہیں کرتے۔ سو سب سے پہلے کون آتا ہے جس کلام کو چرانے کے لیے؟ Who is that? The devil. اچھا وہ کیوں چراتا ہے؟ لکھا ہے وہ چور ہے، چرانے والا ہے۔ کیا پیسہ چرانے والا؟ لکھا چور چرانے، مار ڈالنے، اور اچھا he is a thief، وہ چور ہے، لیکن کیا چراتا ہے؟ وہ آپ کے پیسے اتنی چوری کرے گا بلکہ وہ آپ کو آفر کرے گا، لے مجھ سے پیسہ۔ ہیلو، سو یسوع نے ابلیس کو چور کیوں کہا؟ سو what kind is thief؟ یہ کیسا چور اور کیا چراتا ہے؟ اچھا وہ کلام ہی کیوں چراتا ہے؟ Why؟ تاکہ لوگ نجات۔ سو سب سے پریشس چیز کیا ہے؟ بیج، اور بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ سو ابلیس کیا چراتا ہے جی؟ تو اگر کوئی قیمتی چیز ہو تو آپ اس کی کیسے حفاظت کریں گے؟ سو پھر ایک کوشچن ہے، میں اور آپ جو کلام سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں تاکہ ابلیس اس کو چرانے؟ اچھا کسی کو 5,000 کا نوٹ اور کس طرح سنبھال کے رکھ رہا ہے؟ اگر 5,000 کا نوٹ چلے 5 کے بہت ہو گئے، 500 کا لا لو۔ اگر خدا نہ خاص کا آپ کا 500 کا نوٹ گم ہو جائے تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا لگتا ہے؟ اچھا کئی لوگوں کے 500 گن سکون نہیں آنا، 500 گویچا۔ لیکن کتنی دفعہ جب ہم کلام کو لوز کر جاتے ہیں اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہیلو، مجھے معلوم ہے آج کی پریچنگ آپ کے لیے ڈرائی ہوگی اور میں نیومی کو کہہ رہا تھا اس ڈیفیکلٹ پیسج، کیونکہ ابلیس بہت سارے لوگوں کو یہ کلام سمجھنے سے قاصر رکھے گا کہ وہ اس کلام کو نہ سمجھیں، کیونکہ اس کی کوشش یہ ہوگی، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ سو نمبر 1 میں اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ سو پہلا بیج کہاں پھینکا گیا جی؟ اچھا کسان کوئی بیوقوف تھا وہ راہ کے کنارے پھینک رہا ہے؟ اس کو تو زمین پہ پھینکنا چاہیے تھا۔ ہیلو، تو پھر راہ کے کنارے کیسے چلا گیا؟ کیوں؟ ہی جسٹ اسپریڈ، ہی جسٹ اسپریڈ۔ سو ہوا کیا؟ اور جب وہ راہ کے کنارے گیا تو کیا ہوا جی؟ نمبر 1 کیا کیا گیا؟ اور ہوا کے پرندوں نے، اب دوسری زمین کون سی ہے؟ اور کچھ چٹان پر، اور ہے کیا ممکن ہے کہ چٹان پر بیج اگے؟ اور بیج بھی گرا اور اگ بھی گیا، لیکن ہوا کیا؟ کیوں؟ نو موئسچرائزر، وہاں نمی نہیں تھی، اور وہ بیج کیا ہو گیا؟ سو واٹ ڈز مین؟ سو خدا میری اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا دلوں کا جائزہ لیں کہ میں اور آپ کیسی زمین ہیں۔ بہت دفعہ ہم دعا میں کہتے ہیں خدا کا کلام جو سنایا جائے وہ 30 گنا 60 گنا اور اچھا پکا نہیں ہوگا کہہ دیں گے، لیکن سمجھ نہیں کس what does mean؟ کیا خیال ہے؟ اگر کسان بیج بوئے، میں آپ کی زبان میں ہی ٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں، سو میں کوشش کروں گا میں سلو ٹیچ کروں۔ کبھی آپ نے کسی کسان کو دیکھا ہے کہ وہ بیج بوئے توقع 30% کی کرے یا 60% کی کرے؟ وہ کتنی توقع کرے گا؟ سو پھر 30 اور 60 اور 100% کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کریں، جو 30 کا لفظ ہے وہ ڈیڈیکیشن کو ظاہر کرتا ہے، ہی از ڈیڈیکیٹڈ، لیکن سم ہو ہی مس۔
سو اوکے جب انجیل کی مناگی کی جاتی ہے، اب سنیے گا میں بڑی سمپل کی کیونکہ دس از آئی کین انڈرسٹینڈ ڈیفیکلٹ. جب خوشخبری کی مناگی کی جاتی ہے 100 میں سے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں؟ ہلو 100 کے 100. سو جب خوشخبری کی مناگی کی جاتی ہے ہو سکتا ہے 30 لوگ اس خوشخبری کو کیا کریں؟ قبول. ہو سکتا ہے 60، لیکن ہو سکتا ہے خدا کیا چاہتا ہے وہ کتنا قبول کریں. So one purpose of this parable، اس تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ جب خوشخبری کی مناگی کی جاتی ہے تو اس خوشخبری کو قبول کرنے والے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 30% بھی، 60% بھی، اور سم ٹائم دیٹس کا پرپس. لیکن اگر میں اور آپ خوشخبری کی مناگی نہ کریں تو کیسے فروٹ ہوگا؟ کیسے لوگ توبہ کریں گے؟ کیسے لوگ یسوع کے پاس آئیں گے؟ سو یسوع نے جب یہ تمثیل کہی، اور اب سنیے گا خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. اٹس اباؤٹ، یہ اب بیچ میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم کس میں ہے؟ زمین میں. پرابلم کیا ہے جی؟ بیچ کو ایک ہی قسم کا ہے، لیکن زمین کتنی قسم کی ہے؟ سو پرابلم کس کے ساتھ ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں خدا نے اس کو اتنی برکت کیوں دی ہے. تو پھر آپ اس کی بلیسنگ کے ساتھ اس زمین کو بھی دیکھیں. اوکے اب یہاں 100% پھل کا کیا مطلب ہے؟ میں جلدی سے آپ کو ٹیچ کرنا چاہتا ہوں. واٹ ڈز مین فروٹ؟ گلٹیوں 5 باب میں کیا لکھا ہے؟ روح کے. اچھا پھل کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو 100 گنا بلیسنگ ملے گی. کسی کو 30% بلیسنگ، کسی کو 60% بلیسنگ، اور کسی کو نو 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 نو. اوکے بلکہ فروٹ خوشی، محبت، اطمینان، تحمل، پاکیزگی. اچھا آپ کہیں گے خوشی 30% اچھی لگے گی؟ آپ 30% خوش رہنا چاہتے ہیں، 60% یا 100%؟ تو اگر میں صبح پوچھوں آپ کتنے فیصد خوش ہیں تو آپ کے چہرے دیکھ کر مجھے لگتا ہے کیوں؟ میری اور آپ کی خوشی کا تعلق ہماری بلڈنگوں سے نہیں ہے، پراپرٹیوں سے نہیں ہے، جاب سے نہیں ہے. ہماری خوشی کا تعلق خدا کے کلام کے بیچ سے ہے. اور وہ بیچ کتنا گرو کر رہا ہے، وہ کس زمین پر پھینکا گیا ہے. میں اکثر اپنے ایک پاسٹر دوست کی بات کرتا ہوں، اور ایک کو نہ کوئی کارج ہے، نہ کار، نہ بار، نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن. جب میں اس کو دیکھتا ہوں میں اسٹرگل کرتا ہوں. میں یومی کو کہتا ہوں یار دس از دا مین جو 100% پھل لاتا ہے. یہ ہمیشہ آپ کو خوشی نظر آئے گا. ہلو کبھی آپ کسی ایسے بندے کو ملے جس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہ ہو، جس کا بینک بیلنس بھی نہ ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کل کہاں سے کھاؤں گا، اور وہ پھر بھی آپ کو خوش لگے، تو وہ کتنا پھل لا رہا ہے؟ ہلو اوکے سو یسوع نے کیا کہا؟ پہلا کہاں گرا جی؟ تو وہ کتنا پھل لایا؟ اب سنیے گا یہ کون سے لوگ ہیں؟ they love to go church. وہ چرچ جہاں کو اچھا لگتا ہے. they feel good کہ میں ہر اتوار چرچ آتا ہوں. good میں ہر اتوار ورشپ کرتا ہوں. good praise God everything okay. میں شارٹ بھی کرتا ہوں. hallelujah کے نعرے بھی، تالیاں بھی. that's wonderful. لیکن it's more than that church. وہ پھل کتنا لا رہا ہے؟ He loved to go church. وہ چرچ بھی جاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پرابلم کہاں ہے؟ فروٹ. وہ پھل کتنا لا رہا ہے؟ اوکے اگر آپ کسان ہو اور آپ بیج بوئیں اور آپ کو وہاں سے پھل نہ ملے تو کیا ہوگا؟ آپ بیج میں شک کریں گے یا زمین پر؟ زمین. آپ محنت کریں، کھیتی باڑی کریں، بیج بھی بوئیں، پھر آپ سیزن کا انتظار کریں، اور جب آپ کو پھل نہ ملے سو ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میں 3 سالوں سے آپ کے اندر بیج بو رہا ہوں، اور 3 سالوں کے بعد پھر بھی آپ کا رویہ، آپ کا منہ ویسے کا ویسے ہو، تو پھر ہاؤ ڈو آئی فیل؟
ہاں کیا خیال ہے؟ اوکے بلیسنگ میں نے آپ کو دینی ہے یا بلیسنگ کی کیپیسٹی آپ کے اندر ہے؟ آپ کے اندر ہے. اور کہاں سے ہے؟ بیچ میں. اوکے اچھا مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا گائے ہوگا, سنیے گا. اب ہوا کیا, وہ چرچ جاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ان کا بزنس, ان کی فیملیز, ان کی دنیا کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, کلام نہیں ہوتا. آئی ہیو سین, میں پچھلے 40 سالوں میں خدمت میں ہوں, چرچ میں ہوں. آئی ہیو ایکسپیرینس, میں ایسے لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں. وہ چرچ میں ہوتے ہوئے بھی چرچ میں نہیں ہے, their mind somewhere else. وہ دنیا کے بارے سوچ رہے ہیں, وہ اپنے بزنس کے بارے سوچ رہے ہیں, وہ اپنی فیملی کے بارے سوچ رہے ہیں. اگر میں ایسی زمین ہوں گا تو میں کبھی پھل نہیں لا سکوں گا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چرچ کے بعد میں اور بھی کئی کام جا کر گئے ہیں, میرا بزنس یہ ہے, میں نے فیملی میں یہ کرنا ہے. کہ انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے وہ چرچ ختم ہوگا مجھے پورے ہفتے کی جا کے صفائی کرنی ہے. اور بھائی پہلے اپنی کے کروا لئیے, اٹس اوکے دیٹس فائن. لیکن سنیے گا, ہولڈ the devil attack, اور اس کے پیچھے اٹیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں اور آپ اس کلام کو انڈرسٹینڈ. آپ کو معلوم ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں آپ لطیفہ سن لیں ساری زندگی یاد رہے گا, کلام گھنٹے کے بعد بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری وہ ترجیح نہیں ہے. میں آپ کو اگر یہاں کوئی آپ کو خوش کرنے والی بات کروں, آپ کو سارا میسج بھول جائے گا, لیکن جس گل کو کسی خوش ہوئے ہو وہ یاد نہیں. That's all about. So what does mean? کون سے پرندے, کیوں پرندے آ کے چن کے ہیں؟ کن کی زندگی سے؟ جن کا فوکس خدا کا کلام نہیں, دنیا کے بزنس, دنیا کے کام, دنیا کے کاروبار, ہمیشہ ان کا فوکس رہتا ہے. شاید میں نے پہلے بھی بتایا, somebody called me from States. کسی نے مجھے امریکہ سے کال کی, اور میں اس اسٹیٹ میں کولوراڈو میں نے خدمت کی, اور کولوراڈو میں کسی بزنس مین نے مجھے کال کی, اس کا بہت بڑا اسٹور تھا. اس نے کہا ایمینول وی بلیسڈ, اور ہم چاہتے ہیں اگر تو ہمارے ساتھ بزنس کرے اور جتنی بھی ہمیں بزنس میں پروفٹ ہوگا 10% ہم تیری منسٹری کو سپورٹ کریں گے. تجھے کچھ نہیں کرنا, تمہیں پاکستان سے چیزوں کو بھیجنا ہے, ہم اپنے اسٹور میں اس کو سیل کریں گے اور 10% آپ کی منسٹری کو جائے گا. سو آئیڈیا لک گڈ. سو جب میں نے دعا کرنا شروع کی, خدا کا ڈونٹ ٹیک دیٹ بزنس. میں کہا خدا کیوں؟ میں نے تو ان کو کہا, میں نے تو ان سے نہیں مانگا, اور یہ پیسہ جانا بھی کہاں ہے؟ منسٹری میں. خدا کا سن, جب تو یہ بزنس شروع کرے گا تو ہر وقت کس کے بارے سوچ کرے گا؟ اور میں نے تجھے ایک ہی بزنس کے لیے بلایا ہے, جا خوشخبری کی منادی کر. دیٹس یور بزنس. آئی ول ٹیک کیئر, آئی ول ٹیک کیئر آف یو. کہ نہ پروفٹ ہوئے گا, کہ نہ نقصان ہو گیا. اچھا خدا آپ سے بزنس لینا چاہتا ہے, دیٹس گڈ, لیکن بزنس کے ٹائم بزنس اور خدا کے کلام کو ابلیس کو چگنے کا موقع. اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا کب آخری دفعہ ابلیس نے آپ کے اندر سے کلام کا بیج چرا لیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کسی کو کہ بھائی جی کی گل کر کے پچھلے 20 سالوں کو چران گیا ہے. سو کون بیج چراتا ہے جی؟ کیوں؟ سو نمبر 1 کون بیج چرانے والا کون ہے؟ ابلیس. اچھا وہ چراتا کیوں ہے؟ تو لوگ نجات نہ پائے. نمبر 3 تاکہ ان کا ایمان انکریز نہ ہو. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا تو پھر آپ کتنا سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کس کو سنتے ہیں؟ سو امپورٹنٹ. اوکے, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا جلدی سے, اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر کیا ہوا جی؟ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا جی؟ اس کو کیا نہ ملی؟ سو واٹ ڈز مین؟ واٹ ڈز مین؟ آپ سنیے گا, کنڈیشن اینڈ ڈارکنیس. آپ کی کنڈیشن, آپ کے دل کی کنڈیشن کیا ہے؟ چٹان. اچھا چٹان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ہارڈنیس, سخت. چٹان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟
کتنے لوگ کہیں اس نے کہ اپنا دل کی کر دیتا ہے نہ معاف کر دے کہ نہ معافی. سو میرا اور آپ کا دل کیسا ہے؟ فرعون کے بارے کیا لکھا؟ فرعون نے اپنے دل کو کیا کر دیا؟ اور خدا کے کلام عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے؟ جب تم اس کا کلام سنو تو اپنے دلوں کو. واہ. سو کلام کا بیج کہاں گرا جی؟ سو آپ کا دل کیسا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے ہاں جی بھائی جی پادری صاحب میرا دل کی ہو گیا سر. اچھا ہر کوئی کہے گا میرا دل کے بڑا نرم ہے اگا ہی سک ہے. دیکھو میں کتنا اچھا منہ نرم کر لیں گا دل نرم نہیں جاؤں گا. کہیں گے ٹیل یو منہ پولا بنانا دل پولا آپ کی لینگویج میں. سو کس چیز کو سافٹ ہونا چاہیے؟ اور میں آپ کو یہ کہوں گا ڈونٹ ہارگٹ یور ہارٹ. اپنے دل کو کبھی سخت نہ کیجیے گا. May God help us. سو چٹان کس چیز کو ظاہر کر کیا جی؟ اچھا جب چٹان پہ گرا ہوا کیا ہے یہ؟ ہاں یہ پھل لایا کہ نہیں لایا؟ ہاں اگا اگ کے گیا پر سو وہ ہارٹ جو دل ہے سخت دل ہے وہ سن لے کے بیج بویا بھی جا کے لیکن وہ سوکھ جاتا ہے. سو may God help us. اور اس کے بعد کون سی زمین آئی جی؟ کچھ اور جھاڑیوں نے. اچھا یہ کون سی ہے جھاڑی؟ what does mean؟ آپ معلوم ہے what does mean؟ listen me carefully. فکریں، دکھ، آزمائشیں، پریشانیاں جھاڑیوں کس چیز کو پریزنٹ کرتی ہیں؟ کہیں لوگ کہیں اور چرچ بھی دکھی کہ چرچ ہو کہیں بھی جتنی مرضی کوشش کر لے خوش ہو کے گو بھائی جھاڑیاں چ پہ آیا ہے. کیا خیال ہے؟ سو آپ کیسی زمین ہے؟ جھاڑیوں نے کیا کیا جی؟ اسے دنیا کی فکروں نے کبھی اس چیز کی فکر کبھی اس چیز کی فکر. جبکہ یسوع نے کیا کہا؟ کسی چیز کی فکر نہ کھانے کی نہ پہننے کی. گرمیاں آ جائیں کہ سان گرمیاں کی کپڑوں کی فکر کہ یہ ٹھنڈ پہ آلا پہ اٹس اوکے. لیکن بائبل کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ وری اباؤٹ دیز تھنگس. سو خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ فکروں میں زندگی گزاریں لیکن خود بعض کا کم ان فکروں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فکریں کیا کرتی ہیں؟ سنیے گا فکریں نہ صرف خدا کے کلام کو دبائیں گی وہ آپ کو بھی دبا دیں گی اور پھر آپ بلڈ پریشر کے کیا ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہیں گے بھائی جی کی فکر کی ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی فکر نہیں. سو بلڈ پریشر کی ایک ریزن کیا ہے؟ جب دل دب جا کر تو آپ کا بلڈ پریشر کیا ہوگا؟ سو بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ خوش رہیں. پالوس نے کہا خوش رہو. پھر کہتا ہوں اور سنیے گا میری اور آپ کی خوشی پیسے سے نہیں ہے. ہلو میری اور آپ کی خوشی پیسے سے نہیں ہے. میری اور آپ کی خوشی یسوع مسیح ہے. دیٹ سمپل. دولت آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن یسوع ہمیشہ رہتا ہے. معلوم ہے زکریا نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں تو دولت آئی یا دولت چلی گئی؟ تو میں اکثر کہتا ہوں یسوع کے آنے سے دولت آتی ہی نہیں ہے دولت چلی بھی جاتی ہے. لیکن زکریا کے اندر شادمانی آ گئی اور وہ شادمانی کس کے آنے سے آئی؟ بجائے زکریا فکر مند ہوتا پریشان ہوتا میں نے اتنی محنت کر کے اتنا جمع کیا تھا. کہنا ٹیل یو اگر آپ نے حقیقی خوشی کا تجربہ کرنا ہے تو اگر خدا آپ کو فضل دے سب کچھ دے اور حقیقی خوشی کا ایکسپیرینس کریں. اسی کو لپائی جی ہوئے کہ گئی ہے come on whatever جو تھوڑا بہت ہے. اچھا یہ گانا سان ہے یہ کہنا سان ہے لیکن یہ بولنا مشکل ہے. Can you believe? Okay, so جھاڑیاں کیا ہے جی؟ دنیا کی
اور میرا ایمان ہے آپ میں سے آج صبح کوئی بھی فکر مند نہیں ہے. ہاللیلویا. آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی فکر نہیں, اس لیے آپ کے چہروں پر خوشی ہے. ہاں, پریز گاڈ. اچھا, مشکلیں مجھے بھی بڑی ہیں, تسی یہ نہ سوچنا لاٹ آف چیلنجز, لیکن سنیے گا, خدا کی شادمانی ہر چیلنج پہ غالب آ جاتی ہے, ہر دکھ پر. ابھی ہم پالوس و سلاس کی بات کر رہے تھے, کیوں وہ خوش تھے قید میں؟ اسی آزاد ہیں پھر بھی پریشان ہیں. سو لک ایٹ دیٹ. سو زمین کیا تھی جی؟ سیک اچھی زمین پر جب بویا گیا تو کیا ہوا؟ کتنا پھل لایا؟ اور یہ سنیں کیا کہا؟ یہ کہہ کر اس نے پکارا, جس کے سننے کے وہ کیا کر لے جی. سو واٹ از دا مین تھیم؟ لسن, سننا. اچھا, کتنے لوگوں کے لیے کلام سننا بڑا مشکل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کئی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں جن کو کلام کی باری آگے شکان کرنا, چل سو جا, شاباش, انجوائے گا سلیپ. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, کل صبح 11 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک ہماری لائٹ نہیں تھی. اسٹل آئی ایم فرنٹ آف یو, میں پھر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اسٹڈی کر کر دعا کر کر آئی ایم فریش. کیوں؟ خدا کی شاد مانگی کہ یہ کسی ہوں گے پائی جی ساری رات بکیں گے سونگ کے تک. کیا خیال ہے آپ کا؟ لو دا لارڈ. تو جو اچھی زمین پہ گرا کتنا پھل لایا؟ آپ کتنا پھل لانا چاہتے ہیں؟ تو کون سا زمین 100 گنا پھل لائے گی؟ تو پھر آپ کیسی زمین ہے؟ ایویلویٹ کریں. Think about that. مجھے معلوم ہے میں ذرا اس پر آپ کو پریچ اور ٹیچ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات ہے, خدا کیا چاہتا ہے میں اور آپ کیسی زمین بنے؟ خدا مجھ سے اور آپ سے کتنا پھل دیکھنا چاہتا ہے؟ اور نمبر 1 پھل کیا ہے؟ روح کے پھل. نمبر 2 خوشخبری کی مناگی, کہ جب خوشخبری کی مناگی ہوگی کتنے فیصد لوگ توبہ کریں گے؟ 30%, 60%. مجھے یاد ہے جب 93 میں نے خدمت شروع کی, ہمیں 100 گنا پھل ملا. کیوں قاسم امام؟ کتنے گنا؟ within few days more than 100 نوجوانوں نے توبہ کی اور روح القدس سے بھر گئے. اور میں پھل وہ پھل آج تک نہیں بھولا. سو خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ میں اور آپ کیا لائیں؟ پھل. اور وہ پھل کیا ہے؟ لوگ کیا پائیں؟ نجات پائیں. اور لوگ نجات کب اور کیسے پائیں گے؟ جب میں اور آپ نکل کر خوشخبری کی کیا کریں گے؟ تو آپ نے ابھی تک کتنا پھل پیدا کیا ہے؟ ہلو, میں اس لیے سوچ رہا تھا یہ تمثیل ذرا سی مشکل ہے, لیکن I want to help you. آپ چاہتے ہیں کہ 30 لوگ بچیں, 60 لوگ بچیں, اور نہ بچیں گا کہ چنگا کوئی میرے وسیلے 30% کے بچ جائیں, لیکن وہ کب بچیں گے؟ جب میں اور آپ بیج بوئیں گے. اور بیج بونے کا مطلب کیا ہے؟ انجیل کی. سو آج تمثیل کی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یا میں اگلے 2-3 سنگے پھر لاواں؟ سو آج میں صرف آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ لے اوور دے گا. نمبر 1 بیج کیا ہے جی؟ خدا کا کلام. اور جب بیج بویا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ 30 گنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ 30 لوگ اس خوشخبری کے پیغام کو کیا کریں گے؟ سنیے گا. اور میں آخری خاص بات کروں گا, اگر آپ خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں مت ڈسکریج ہوئیے گا, صرف 30 لوگوں نے قبول کیا ہے. That's the soul, یہ زمین ہے. اگر 30 لوگوں نے بھی اس کلام کو قبول کر لیا, this is more than great. لیکن اگر میں اور آپ بیج ہی بوئیں گے تو وہ 30% بھی لوگ. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 30% بلیسنگ, 60% بلیسنگ, اور سمجھ آگئی کہ نہیں؟ کیونکہ لوگ یہ دعا میں کہتے کہ نہیں, خدا یہ جو کلام کا آج بیج بویا جائے کتنے گنا؟ 30 گنا, 60 گنا, اور 100 گنا کیا لائے. اچھا, میں نے پچھلے دنوں پوچھا جی اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک مبشر سے پوچھا, what does mean?
اچھا آخری بات، نمبر 1، کیا آپ یہ سوچ کے کہ ابلیس نے آپ کی اور کی زندگی سے اس کلام کے بیچ کو چرا لیا ہے؟ ہلو. نمبر 2، وہ کون سی زمین سے چراتا ہے؟ جو راہ کے گیٹسنوں کا گکسو، کیونکہ کسان راہ کے کنارے بیج نہیں بوتا، وہ کھیت میں بیج بوتا ہے، اور بیج میں کیا ہوتی ہے؟ زندگی. سو آپ کیسی زمین بنیں گے؟ آج صبح آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ واٹ از یور کنڈیشن؟ ہلو. آپ میں سے کتنے چاہتے کہ آپ کی خاندان میں 30% لوگ بچیں، 60% بچیں، یا 100% بچیں؟ تو وہ کب اور کیسے بچیں گے؟ Go and spread the seed. جا کر خوشخبری کی کیا سنائیں؟ منادی کریں. تو لوگ آپ کو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ لیکن ہم بلیسنگ کو ہمیشہ کیا سمجھتے ہیں؟ روپیہ، پیسہ، گاڑی، بنگلے. It's all about that. It's not about that, church. فروٹ کیا ہے جی؟ روحوں کا. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ بیچ چرچ روحیں بچانے والا چرچ بن جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ سب نکل کے کیا بولنا شروع کر دیں گے؟ خوشخبری کی. پچھلے اگر آپ 10 سال سے ایمان کر آپ نے کتنی روحوں کو بچایا ہے؟ ہلو. ڈونٹ بی مس انڈرسٹینڈ. پچھلے دنوں کسی ورشپر نے مجھے کال کی. ہی از اے بلائنڈ، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اس نے کہا بھائی جی پاسٹر صاحب مجھے آپ سے کام ہے. میں کہا جی شور. میں کہا سر کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنا گیت لانچ کرنا چاہتا ہوں. کیا گیت؟ میں کہا جی گیت نہ ہو گیا راکٹ میزائل ہو گیا ہے. میں کہا جی کیوں آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں چاہتا ہوں کہ لوگ ورشپ کو سنیں. تو میں کہا جی اگر آپ کے دل میں آ گیا آپ جا کے لانچ کریں، اٹس اوکے. جی مجھے آپ سے کام ہے. میں کہا جی کیا کام ہے؟ آپ اس میں میرے ساتھ تعاون کریں. میں کہا جی کیا تعاون کریں؟ جی اس پہ 70,000 خرچہ آنا ہے. تو میں کہا جی پھر جی 50% آپ ڈال دیں. میں کہا بھائی جی آپ برا کیوں نہیں منگائیں گے؟ کہ جی نہیں. میں کہا پکی بات؟ کہ جی پکی بات. میں کہا دیکھیں خدا نے آپ کو اچھی آواز دی ہے، لیکن آپ دیکھ کہ وہ ویڈیو بنانے کا کی فائدہ جگہ پکر تو ویکھنی نہیں، نہ تو ویکھنی ہے کہ نہ میں ویکھنی کہ 70,000 کہ تو انج دوویں بھرا کیوں نہ کریے. اے 70,000 اسی خوشخبری کے سنائیے کہ انجیل سنائیے کہ ہو سکتا 30% لوگ کی توبہ کر لیں. ہلو آر یو ہیئر؟ So what is our goal? What is our motive? What is our focus? کسی کہو کہ آج کی ڈوز تھوڑی کی ہو گئی ہے. سو میری طرف سے نہیں ہے، دس از دا ورڈ آف گاڈ. اگر یہ میری بات ہے تھرو ان دا ڈسٹ بن، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے گا. لیکن جب آپ بیج بوئیں گے تو وہ اچھی زمین پر ضرور گرے گا اور آپ کے وسیلے لوگ توبہ ضرور کر لیں گے. سو آپ پھل لانا چاہتے ہیں تو کیسے پھل لائے گا؟ بیج. تو بیج کیا ہے؟ جائیں اور خوشخبری کی. میری دعا ہے کہ آپ ایسی زمین بنے جو 100 گنا کیا لائے، اور یہی خدا چاہتا ہے. کیا آپ پھل لانا چاہتے ہیں؟ تو پھر کیسی زمین بنے؟ سو آج مجھے آپ کو کیا دیکھیں، خدا اگر میں سخت ہو گیا ہوں، دنیا کی فکروں نے، دنیا کی عیش و عشرت نے اس بیچ کو کیا کر دیا ہے، دنیا کے بزنس نے اس بیچ کو کیا کر دیا ہے، تو میری مدد کر تاکہ دنیا کی فکریں، دنیا کے کام اس بیچ کو دبانے. Are you ready for that? تو اگر ہم بیج نہ لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فروٹ نہ لائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے ایک درخت تھا، مالک نے پہلے سال آ کر دیکھا اس میں پھل، مالک کی منت کی، دوسرا سال مانگا پھل، پھر تیسرا سال پھل. تو مالک نے کیا کہا؟ اب اس درخت کو کیا کرو؟ سو جو ڈالی پھل اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ کانٹا بھی ہے. اگر پھر بھی وہ پھل نہ لائے تو اس کو کہاں پھینکے گا؟ سو اگر ہم آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟
ہاں؟ اچھا میں پچھلے کوئی گیت سن رہا تھا اور کیونکہ ہم تھولوجیکل بڑے کمزور ہیں وہ کہہ رہا سی کہ پینگی ہوئے پاک گی میں کہا جگن کہ ذرا کبھی سیکا لگ گیا بکا کہ لگ پکا جائے گا روح پاک گی. اچھا کیونکہ پینٹی کوسٹل آگ کو بڑا فرق طریقے سے سوچتے ہیں. آگ پکا کس کو پریزنٹ کر کے ججمنٹ کو عدالت کو جہاں لکھے گا وہ تمہیں روح اور آگ سے بیپٹسمہ دے گا. اچھا بہت سارے لوگ وہ روح کا آگ کا بیپٹسمہ سمجھتے ہیں. نو دیٹس ناٹ اے ریئل انٹرپریٹیشن. روح اچھا روح کا بیپٹسمہ کا پھر اور کا لفظ نہ آتا روح اور اچھا روح کا کیا ہے کہ پینٹی کے کوس کے کو رول کو جس کا بیپٹسمہ ملا. سو یہاں یہ بتا رہا تھا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ روح کا بھی بیپٹسمہ دے گا وہ ڈالک بھی کرے گا. آگ کا مطلب کیا ہے وہ پہلے روح کا بیپٹسمہ دے گا جو توبہ نہیں کریں گے پھر کون سا بیپٹسمہ ہے آگ کا. سو آگ سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے توبہ کی. سو لیٹ می کلوز. جب آپ کلام سن کے آپ کی سوچ کہاں ہوتی ہے آپ کا ذہن کہاں ہوتا ہے آپ کلام کو کیسے قبول کرتے ہیں. اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں موقع کریے گا جس کے کان ہو سب کے کان ہیں تو پھر کیا مطلب ہے جس کے کان ہو کہ روح کلیسیا سے اچھا کنگیں گے انہوں نے پکا جھوٹ بولنا کیے تو پھر کیسی کری جھوٹ نہیں بول کے. چوری کرنا کسی کی بری نظر سے دیکھنا تو پھر اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو میں کیسی زمین ہوں. سو آئیں آج صبح مجھے آپ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 ہوگا میں وہ زمین ہی بننا چاہتا جہاں شریر آ کر ابلیس آ کر اس کلام کو کیا کرے. خدا میں پتھریلی زمین پہ بھی نہیں بننا چاہتا جہاں بیج پھل. میں وہ جھاڑیاں بھی نہیں بننا چاہتا دنیا کی فکر اس بیج کو آ کے کیا کریں. سو آپ کیسی زمین ہیں